محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 0300617141 کریم کے اندر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کا واضح طور پر بیان فرمایا ہے، اور مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ سے بھی محبت کرے اور اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، اور اگر کوئی بندہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیح محبت نہیں کرتا تو حقیقت میں وہ آدمی ایمان کے مکمل اور کامل اور اعلیٰ درجے پر فائز نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت یہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے، اور حقیقت میں یہ رسول مکرم کی جو محبت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار بھی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، عقیدت رکھنا یہ لازمی چیز ہے، اور اس کے بارے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان ہے، اور صحیح ایمان اسی کا ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو اللہ تعالیٰ نے تقاضے بیان کیے ہیں ان تقاضوں کو بھی پورا کرے گا۔ ویسے تو قرآن کریم نے واضح طور پر یہ بیان فرما دیا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ تم نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت اور آپ کی ذات گرامی اور آپ کا وجود مبارک اس اہل اور اس لائق ہے کہ ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ مخلوق میں جس سے محبت کی جائے گی وہ حضرت محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ اور محبت دو تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک محبت ہوتی ہے طبعی فطری، اور ایک محبت ہوتی ہے عقلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطری محبت اور طبعی محبت کے بھی حقدار ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقلی طور پر ہے اس لحاظ سے بھی وہی ہماری محبت کا مرکز اور محور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رجحان کو اور اس میلان کو اور اس طبعی رجحان کو مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر فطری طور پر طبعی طور پر محبت کرنی چاہیے، اور یہ طبعی اور فطری محبت کیا ہے؟ یہ وہی محبت ہے جو خون کے رشتوں کے اندر موجود ہے۔ ماں باپ کے ساتھ محبت کرنا، بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کرنا، بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنا، اور اپنے خون کے رشتے جو ہیں اور اسی طرح اپنی بیویوں سے محبت کرنا، یہ ایک طبعی اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے اندر چیز رکھی ہے۔ جن لوگوں کو اپنے رشتوں کا احساس ہے اور جن لوگوں کو ان رشتوں کا پاس ہے، جن کا جو بیدار مغز ہیں
اور صاحب شعور اور صاحب بصیرت ہیں، وہ لوگ اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، اپنے اعزا اقارب سے، اپنے رشتہ داروں سے وہ یقینی طور پر محبت کرتے ہیں، وہی شخص ان رشتوں کا احساس نہیں کرتا جو حقیقت میں انسانیت کی منزل سے اتر کر بہیمیت کی صف میں جا چکا ہے۔ اس لحاظ سے بھی ہماری محبت جو ہے اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے محبت یہ طبی معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گو کہ ہم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ اس لحاظ سے ہمارا خون کا رشتہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں ہے، اور نہ نسبی رشتہ ہے، نسبی یعنی صلبی رشتہ جو نسل در نسل چلتا ہے، نہ خونی رشتہ اور نہ نسبی رشتہ، لیکن ہمارا وہ روحانی رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کائنات میں ماں باپ کا بھی اتنا رشتہ مضبوط نہیں جتنا رشتہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کا مضبوط ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز اور قریبی ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین، جو ایمان والا ہے، جو قرآن والا ہے، جو اللہ کے نبی کے فرمان والا ہے، جو مسلمان ہے، مومن ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، جس کی دلیل قرآن کریم کی دوسری آیت بھی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے آئے اور وہ حرص کرتے ہیں اور ان کو یہ طمع ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جہنم سے بچ کے اللہ کی جنت کے اندر چلے جائیں۔ اس لحاظ سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے روحانی باپ کی طرح ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، آگے فرمایا من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی پاک کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو پھر لا محالہ طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی حیثیت سے اس امت کے سربراہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارا رشتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، طبی اور فطری طور پر بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز، اور دوسرا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ جب وہ مائیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہیں، اس لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق بھی ادا کیا کہ لوگوں کو بتا دیا، باپ کی طرح لوگوں سے شفقت کی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر لوگ تھے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی طرح چھوٹے چھوٹے مسائل کو بیان کر دیا، بڑے بڑے مسئلے تو بیان کیے، عبادات کے مسئلے بیان کیے، اعتقادات کے مسئلے بیان کیے، اخلاقیات کے مسائل بیان کیے، اللہ کے قرآن کی تشریح کر کے لوگوں کو بتا دیا اور لوگوں کو تعلق اللہ کے ساتھ مستحکم کیا۔ جہاں اتنے بڑے بڑے مسائل اللہ کے نبی نے بیان کیے جو امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روحانی امت جو اولاد ہے اس کے لیے جو چھوٹے مسائل تھے اللہ کے نبی نے ان کو بھی بیان کر دیا، یہاں تک کہ بول و براز، قضائے حاجت کے لیے جانا، واش روم کے اندر جانا، باہر نکلنا، اس موقع پر بھی اللہ کے نبی نے رہنمائی فرمائی کہ آپ نے جب واش روم کے اندر جانا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے اس سے پہلے، اور جب وہاں سے فارغ ہو کے باہر آنا ہے تو پھر آ کے غفرانہ کا یہ پھر دعا پڑھنی ہے، مسجد کے اندر جانا ہے تو اس وقت یہ دعا پڑھنی ہے، اور جب تم مسجد سے باہر نکلو
تو اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح باپ اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنی عمر کی بنیاد پر اپنے لخت جگر اور اپنے بیٹوں کو یہ سمجھاتا ہے، اپنی بیٹیوں کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، وہ چاہتا باپ تو یہ کہہ سکتا تھا کوئی بات نہیں، یہ بیٹا جب بڑا ہوگا خود وہ ٹھیڑے کھا کے ٹکرے مار کے خود ہی سمجھ جائے گا، لیکن باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے اس طرح نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنی عقل کی بنیاد پر اور اپنے معاملہ فہم ہونے کی بنیاد پر اپنے بیٹے سے ہمدردی کر کے اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے بیٹا اپنا وقت ضائع نہ کرنا، اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے بیٹا گندے لوگوں کی صحبت کے اندر نہ بیٹھنا، اپنے بیٹوں کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا کاروبار اس طریقے سے کرنا ہے، اپنے بیٹے کو کہتا ہے آپ نے اخلاق کے دائروں کے اندر رہ کے اپنے سے بڑوں کے ساتھ کلام اور گفتگو کرنی ہے۔ یعنی جس طرح باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتا دیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا۔ اس لحاظ سے بھی اگر فطری اور طبی محبت کا انسانوں میں سب سے بڑا مرکز اور محور اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، اور اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے کمال صورت، ایک ہے کمال سیرت، ایک ہے کمال احسان، یعنی کمال صورت کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے اگر کسی کی عزت، کسی کا اکرام اور کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس لحاظ سے بھی محور اور مرکز حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صاحب جمال تھے، بڑے خوبرو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت کو بڑا باروب بنایا تھا، اور آپ علیہ السلام کی شخصیت انتہائی خوبرو، انتہائی وجیح اور انتہا درجے کے، آپ علیہ السلام حسین و جمیل اور انتہائی خوبصورت تھے، اور آپ علیہ السلام کا یہ جمال اور یہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنائی ہے کہ پوری مخلوق میں اتنا زیادہ خوبرو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بنایا جتنا خوبرو اور صاحب جمال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کی مثالیں اور آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو بیان کر دیا، اور وہ کتابوں کے اندر آج بھی وہ جملے محفوظ ہیں جو صحابہ اکرام نے آپ علیہ السلام کے لیے بیان کیے۔ مثلا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کان مثل الشمس والقمر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبرو تھے جس طرح آفتاب اور ماہتاب ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر اور آپ علیہ السلام کی خدمت کے اندر بہت زیادہ موقع ملا تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھتے تھے اور آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک کا دیدار کرتے تھے، جنہوں نے سرور کائنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جو رسول مکرم کی خدمت کے اندر رہتے تھے، وہ صحابہ اکرام جو قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے شاہد اور گواہ ہیں، جو سرور انبیاء کی سیرت کے گواہ ہیں، وہ صحابہ اکرام بیان کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا خوبرو تھا اور آپ کی پیشانی اتنی تابناک اور چمکدار تھی اور ایسی روشن چہرہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بیان کرتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہ ایسے لگتا تھا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے اندر آفتاب اترا ہوا ہے، جس طرح سورج چمکتا ہے اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چمکتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کہتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسے لگتا تھا جیسے سورج جو ہے آپ علیہ السلام کے پیشانی کے اندر دوڑ رہا ہے۔
اور آگے فرماتے وَإِذَا ذَاهِكَ يَتَلَالَى نُورُهُ فِي الْجُدُرِ، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرماتے، مسکراتے، تو سامنے آپ کے دندان مبارک کی روشنی کی وجہ سے چیزیں روشن ہو جایا کرتی تھی. یعنی اتنے خوبرو اور اتنے وجیح اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ کو بنایا تھا. اس لحاظ سے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوان حسان کے اندر، حضرت حسان کے دیوان کے اندر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر زمانہ کے اندر نعت پڑھتے، آپ علیہ السلام کے بارے میں شعر بولتے، اور انہوں نے بڑے زبردست رسول مکرم کے جمال کے بارے میں بات کی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یہاں پر دو جملے بیان کیے گئے ہیں. ایک عینی ہے جو واحد متکلم کا صیغہ ہے، عین آنکھ کو کہتے ہیں. جب عینی کہیں گے تو اس وقت میری آنکھ ہوگا، اور جب عینن کہیں گے تو کوئی بھی آنکھ ہو سکتا ہے. یعنی دنیا بھر کے لوگوں کی اس زمانے کے دیکھنے والی آنکھیں جو ہیں وہ ساری اس کے اندر شامل ہو جائیں گی. تو حضرت حسان کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں آقا میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت دنیا کائنات کے اندر کسی انسان کو نہیں دیکھا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا آپ سے زیادہ خوبصورت کو. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. وہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کسی بچے کو جنم ہی نہیں دیا. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ تمام تر عیوب اور نقائص سے اس طرح مبرہ اور اتنے خوبصورت ہیں اور پاک ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب کھڑے تھے اور اللہ سے گزارش کر رہے تھے اللہ مجھے اس طرح بناتا جا، جس طرح آپ کی چاہت تھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا آپ کو بنا دیا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے بارے میں پہلی میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنی ہے، یہ طبی رجحان ہے. اور یہ طبی رجحان اور فطری رجحان جو ہے، فطری اور طبی محبت ہے، اس کا مرکز اور محور حضرت محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اور دوسرے نمبر پر اگر کمال صورت یعنی جمال کی وجہ سے، کسی شخصیت کی وجہ سے، کسی ذات کی وجہ سے کوئی آدمی کسی کی شکل کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر دو قسم کے رجحان پیدا ہوتے ہیں، یا تو وہ اس سے متاثر ہوتا ہے یا پھر اس شخصیت سے متنفر ہوتا ہے. متاثر ہوتا ہے اس کی خوبروئی کی وجہ سے، اور متنفر ہوتا ہے اس کی بدصورتی کی وجہ سے. یعنی ظاہری طور پر، ظاہری اعتبار سے اللہ کے نبی اس اعتبار سے بھی حقدار ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پوری دنیا کے سب سے زیادہ خوبرو اور جمال جو لوگ ہیں ان سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سے کی جائے. اور اس کے بعد تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمال احسان ہے، یعنی احسان کی وجہ سے کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، کسی نے کسی کو کوئی تعاون کیا، کسی کی مدد کی، کسی کے مشکل وقت میں کام آیا، کسی پر کوئی مہربانی کی، کسی پر کوئی احسان اور نیکی کی، تو اس وقت وہ آدمی جس پر احسان کیا جاتا ہے، جس پر نیکی کی جاتی ہے، جس پر شفقت کی جاتی ہے، مہربانی کی جاتی ہے، تو وہ آدمی جو خاندانی ہوتا ہے اپنے محسن کے احسان کو یاد کر کے وہ اس کا اکرام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے کہ یہ میرا محسن ہے. اسی لحاظ سے بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ سے محبت کریں، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے، خونی اعتبار سے جتنا احسان اولاد پر ماں باپ کا ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا. اس لحاظ سے جو نیک اور اچھی اولاد ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ سے، اپنے خاندان میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، کیونکہ وہی اس کے سب سے بڑے محسن ہوتے ہیں. اس لحاظ سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرنے کے اعتبار سے، نیکی کرنے کے اعتبار سے اس کی مثال دیتا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا جب سارے انبیاء کرام ہر ایک کی زبان پر، ہر بندے کی زبان پر، یہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ،
کہ باپ بیٹے سے, بیٹا بھائی باپ سے, ماں بیوی سے, ماں اپنے بیٹے سے اور بیوی اپنے خامد سے, یہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے جب بھاگ رہے ہوں گے تو اس وقت بھی ہر ایک کی زبان پر رب نفسی رب نفسی, اللہ میری جان میری جان, اللہ میری ذات میری ذات, رب نفسی رب نفسی اپنی زبان سے لوگ کہہ رہے ہوں گے. اس وقت حضرت محمد الرسول اللہ کی زبان پر رب امتی رب امتی رب امتی ہوگا. یہ احسان بھی اللہ کے نبی کا سب سے زیادہ ہے. اور اگر اس زمانہ کے اندر دیکھیں, لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, لوگ شراب پیتے تھے, جوا کھیلتے تھے, لوگ بتوں کے سامنے اپنی جبین نیاز کو رکھتے تھے, لوگ ظلم زیادتی کے بازار گرم کیے ہوئے تھے. اور اس زمانہ کے اندر انسانیت نہیں تھی, بلکہ انسان درندے بن چکے تھے اور بہیمیت کی صفوں کے اندر شامل ہو کر وہ بہیمیت کے ساتھ مل چکے تھے. یعنی انسانیت اور روحانیت ان سے ختم ہو کے وہ بہیمیت کی صفوں میں گئے ہوئے جا چکے تھے. اس لحاظ سے لوگوں کا یہ انداز اور یہ طریقہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے لوگوں کی تربیت کی, لوگوں پر کمال احسان کیے. مثلا خاتون ہے, عورت ہے, عورت کو سب سے زیادہ رسوا اور سب سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا. باقاعدہ عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی, باقاعدہ طور پر لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, زندہ درگور کرتے تھے. اور یہ لوگوں کی حالت اور کیفیت تھی. اللہ کے نبی نے آ کر اللہ کے دین کو لوگوں کے پہنچایا اور لوگوں سے کہا, لوگوں یہ تمہاری بیٹیاں جو ہیں یہ قابل رحم ہیں, قابل عزت ہیں, قابل احترام ہیں, ان کے ساتھ پیار کرو, ان سے محبت کرو, ان کی پرورش کرو, ان کی خدمت کرو اور ان کی اعلیٰ تعلیم ان کو دلاؤ, ان کی تربیت کرو. یہ تمہاری بیٹیاں زحمت نہیں, تمہارے چہرے کی کالک نہیں, تمہارے لیے کوئی بدنامی اور شرمندگی کا داغ نہیں, یہ تمہارے لیے بے عزتی کا باعث اور سبب نہیں, یہ تمہاری بیٹیاں قابل نفرت نہیں بلکہ یہ قابل محبت ہیں. اور اللہ کے نبی نے اس کی واضح طور پر اپنی زبان طیبہ سے تعلیم ارشاد فرما دی اور کہا, جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کی صحیح پرورش کرتا ہے, صحیح تربیت کرتا ہے اور صحیح جگہ پر ان کا نکاح کرتا ہے اور اپنی بیٹیوں کو وراثت سے حصہ دیتا ہے, حسن سلوک کرتا ہے, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا جنت کے اندر اللہ کے نبی میں محمد کے ساتھ اس طرح اکٹھا ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی اور اکٹھی ہیں. یہ اللہ کے نبی کا عورتوں پر بڑا احسان ہے. اور اسلام سے پہلے حقیقت عربوں کی جب تاریخ کو پڑھا جائے, یہ حقیقت کھل کے آ جاتی ہے سامنے کہ ماں اپنے بڑے بیٹے کی ملکیت ہوتی تھی, ماں خود اپنے بڑے بیٹے کی ملکیت ہوتی. جب ماں کا یعنی اس بچے کا باپ فوت ہو جاتا تو اس کی جو والدہ ہوتی تھی وہ اس کی ملکیت ہوتی تھی, اور بعض تو اس کو باندی اور لونڈی کے طور پر سمجھا کرتے تھے. لیکن سرور کائنات نے انسانوں پر, عورتوں پر یہ بہت بڑا احسان کیا اور کہا کہ لوگوں یہ تمہاری ماں قابل نفرت نہیں ہے, تمہاری ماں اس لیے نہیں کہ تم اس کی بے عزتی کرو, یہ تمہاری والدہ اس لیے نہیں کہ تم اس کا احترام اور ادب نہ کرو, بلکہ یاد رکھو یہ وہ شخصیت ہے جو تمہاری بہت بڑی محسن ہے کہ تمہیں کہاں سے لے کر کہاں تک اس نے پہنچا دیا. اپنا خون پلا کے, اپنا شیر پلا کے, اپنے آرام کو ترک کر کے اور اپنی سہولتوں کو چھوڑ کے تمہاری محبت کے اندر تمہیں پال پوس کے جوان کر کے یہاں تک پہنچا دیا. تمہاری ماں تمہاری غلام اور تمہاری لونڈی نہیں بلکہ یہ تمہاری محسنہ ہے, یہ تمہارے اوپر نیکی کرنے والی ہے. اس ماں کا ادب کرو, احترام کرو اور یاد رکھو کہ اگر تم جنت کی تلاش کرتے ہو تو الجنت تحت اقدام الامہات, یہی تمہاری ماں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والی ہے, یہ تمہاری والدہ ہے. اپنی اس والدہ کا ادب احترام کر کے اس کو تم خوش کر لو, اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے عوض کے اندر جنت عطا فرما دے گا. یہ عورتوں کو عزت اسلام نے دی, یہ ماں کو مقام نبی مکرم نے دیا. اور بوڑھے باپ کے بارے میں کہا, جو باپ اپنے بیٹے کے لیے محنت کرتا ہے, اپنے بیٹے کے لیے مزدوری کرتا ہے,
اپنے بیٹے کے لیے دکھ برداشت کرتا ہے، اپنے بیٹے کے لیے دھوپ نہیں دیکھتا، اپنے بیٹے کے لیے سردی نہیں دیکھتا، اپنے بیٹے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے اور پالتا ہے، پوستا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، اپنے بیٹے کو پڑھاتا ہے اور اس کو اخلاقیات سمجھاتا ہے۔ وہ باپ جو اس کا محسن تھا، بوڑھا ہونے کے باوجود، بڑھاپے میں آ جانے کے باوجود بھی باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کسی منزل مقصود پہ پہنچ جائے۔ اس کے لیے جب مزدوری کرتا ہے، کسی کا کام جا کے کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جو جگہ بنوا رہا ہوتا ہے، جس کا وہ کام کر رہا ہے، بعض اوقات اس بوڑھے باپ کو بدتمیزی کے ساتھ بلا لیتا ہے، او بابا کیا کر رہے ہو، یہ کام کرو وہ کرو۔ کیوں اس نے یہ سہا؟ صرف اس لیے کہ وہ 2 وقت کا کھانا تلاش کرنے کے لیے مزدوری کرتا ہے، اور مزدوری کر کے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، ان کو پالتا ہے۔ وہ بوڑھا باپ جو تھا، محسن تھا، لوگوں نے بس اس کو اسی طرح سمجھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت کی روح سے یہ احسان ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ماں جو ہے وہ جنت ہے تو یاد رکھو اس جنت کا دروازہ تمہارا وہ بوڑھا باپ ہے، جس نے تمہارے لیے دکھ، مصیبتیں، غم، پریشانیاں اور تکلیفیں برداشت کر کر کے تمہیں پالا پڑھایا اور یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ احسان والد محترم پر، باپ پر نبی اکرم نے کیا۔ اسلام سے پہلے یہ عزت نہیں تھی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر ایک نوجوان صحابی تھے۔ وہ نوجوان صحابی سفر پہ جانے لگے تو انہوں نے اپنا کچھ سامان، کھجوریں تھی، ستو تھے، اس طرح کی خورد و نوش کی چیزیں اپنے باپ کے سپرد کی کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، واپس پہ آ کر میں واپسی پہ لے لوں گا۔ اسی اثناء میں وہ باپ جو ہے وہ صحابی رسول، وہ بوڑھا تھا، بیمار ہو گیا، بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے کام کاج نہ کر سکا، تو اس نے اپنے بیٹے کی اجازت کے بغیر اس کی وہ کھجوریں، وہ ستو، وہ خورد و نوش کی چیزیں اس کے باپ نے استعمال کر لیں۔ بیٹا واپس آیا، واپس آ کے کیا کہتا ہے، بابا وہ جو چیزیں میں نے آپ کو دی تھی وہ مجھے واپس دو۔ باپ نے تو کبھی نہیں کہا بیٹے کو، بیٹا کہتا ہے بابا وہ میری چیزیں مجھے واپس دو۔ جب یہ بات کی تو باپ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، کہنے لگا بیٹا بیمار تھا، بوڑھا آدمی تھا، کام نہیں کر سکا، میں نے آپ کی وہ اشیاء استعمال کر لی ہیں۔ اس نے کہا میں اللہ کے نبی کو شکایت کروں گا کہ آپ نے میری اجازت کے بغیر میری چیزوں کو، میری امانت کو آپ نے استعمال کیا ہے۔ ادھر جب باپ نے یہ بات سنی فوری طور پہ سجدے میں پڑ گیا، یا الہی دیکھنا برہم رہ جائے، اللہ کے نبی اگر فیصلہ کر دیں گے اس کے حق میں تو میں کیا کروں گا، میں تو کمزور ہوں، بیمار ہوں، بوڑھا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اسی اثناء میں جب وہ بیٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، جا کر کہا اللہ کے رسول میرے باپ نے اس طرح میری اجازت کے بغیر میری اشیاء کو استعمال کر لیا ہے، آپ ان سے کہیں کہ وہ مجھے واپس دیں۔ اللہ کے نبی نے جب بات سنی تو ابھی بات اس کی مکمل ہوئی، آسمان والے اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو یہاں سے پکڑ کے کہا انتا و ابو کا، انتا و مالو کا لے ابی کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کی امانت ہے۔ یعنی یہ اللہ کے نبی نے عزت دی۔ اگر احسان کے اعتبار سے محبت کی جاتی ہے اپنے محسن کے ساتھ کہ اس نے میرے اوپر یہ نیکی کی، مجھے مکان بنا کے دیا، مجھے گاڑی خرید کے دی، مجھے پڑھایا، مجھے یہ کام دیا، یہ مسئلہ، یہ میرا معاملہ حل کیا، اگر اسی اثناء پر بھی کوئی محبت کا مرکز و محور ہے تو لوگوں یاد رکھو اس دنیا کائنات میں انسان کے سب سے بڑے محسن، محسن کائنات اور محسن انسانیت اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات حضرت محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اور ان لوگوں نے محبت کا حق ادا کیا۔ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے، صحابہ اکرام اس محبت کی وجہ سے، عقیدت کی وجہ سے آپ کا ادب کرتے، احترام کرتے، اکرام کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے۔ محبت کا ان کا انداز کیسا تھا؟ عروہ ثقفی ایک اس دور کے زمانے کے جو جہلاء اور مشرکین تھے ان کا ایک بہت بڑا سردار تھا۔
وہ حدیبیہ کے مقام پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے عمرہ کے لیے تو حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، تو اس موقع پر اس عروہ ثقفی نے جا کے مذاکرات کیے کفار کی طرف سے، اور مذاکرات کرتے ہوئے جب اس نے مذاکرات کرتے ہوئے دیکھا تو آ کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہتا ہے کہ جناب میں نے کیسر و کسریٰ کو دیکھا ہے، میں نے روم و یونان کی سلطنتوں کو دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن جو کمال ادب و احترام اور محبت میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر اور ان کے مابین دیکھی ہے، میں نے دنیا میں کسی فرد کے اندر نہیں دیکھی۔ کوئی بادشاہ ایسا نہیں میرے سامنے، کوئی حکمران ایسا نہیں کہ جس کے ماننے والے اپنے حکمران سے، اپنے بادشاہ سے، اپنے سربراہ سے، اپنے قائد سے، اپنے رہبر سے اس طرح محبت کرتے ہوں جس طرح ان کے صحابہ محبت کرتے ہیں۔ دلیل کے طور پر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جب وہ ان کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو سارے چپ رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ جب رسول مکرم بول رہے ہیں تو اس وقت کسی کو بولنے کی اجازت نہیں، ہر بندہ ادب و احترام کی وجہ سے وہ چپ ہے اور وہ خاموشی کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سماعت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ جب بڑے بات کر رہے ہوں تو چھوٹے بچوں کو اپنے ماں باپ کے سامنے خاموش رہنا چاہیے۔ وہ صحابہ کرام نے، وہ عروہ ثقفی کہتے ہیں کہ ان کا جم گٹھا، ان کے ساتھی، ان کے احباب ایسے ہیں کہ وہ محبت کرتے ہیں تو اس انداز میں کرتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہوتے ہیں تو سارے بڑے سے بڑے ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر سے لے کر بڑے بڑے صحابہ اکرام سارے کے سارے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کی وضاحت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، لوگوں اپنی آوازوں کو میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ کی آواز سے مدم اور پست رکھا کرو، اونچی نہیں بولنا۔ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دے کے بلاتے ہو اس طرح آپ علیہ السلام کو نہیں بلانا۔ یعنی یہ ادب کے تقاضے اور محبت کا معیار اور طریقہ اللہ خود بتا رہا ہے۔ تو عروہ ثقفی کہتا ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ چپ کر کے سنتے ہیں، اور جس وقت وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو فوری طور پر ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کر آپ کی اطاعت کروں اور آپ کی فرما برداری کروں۔ عروہ ثقفی نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ وضو کے لیے پانی اٹھاتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ پانی کے قطرے بھی زمین پہ نہ گریں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ بتاؤ، جو اپنے رسول سے، اپنے مقتدا سے، اپنے پیشوا سے، اپنے رسول اور امام سے، اپنے سید اور سردار سے، اپنے پیارے نبی سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ ان کے وضو کے پانی بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، بتاؤ تمہارے جنگ کے مقابلہ کے اندر ان کے خون کے قطروں کو زمین پہ گرنے دیں گے؟ وہ نہیں گرنے دیں گے۔ اس لیے یاد رکھو، جس طرح وہ محبت کرتے ہیں تم کر نہیں سکتے اپنے میں سے کسی کے ساتھ، اس لیے تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو اتنا بھی برداشت نہیں کرتے وہ رسول مکرم کا خون زمین پہ گرتا ہوا دیکھنا کیسے برداشت کریں گے؟ اور اس کی مثال بھی سن لیجئے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب سولی پہ لٹکایا گیا، ان کو جب ان لوگوں نے وہاں پہ سولی پہ لٹکا دیا اور کہا کہ تو نے ہمارے باپ کو قتل کیا تھا، بدلے کے اندر ہم تجھے قتل کریں گے، تو حضرت خباب کو جب سولی پہ لٹکایا گیا، ان کو چڑھایا گیا تو ان کو نیچے اتارنے سے پہلے اس وقت ایک زمانے کے اندر ایک ابھی لٹکانے کے سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں، آج تم یہ پسند تو کر رہے ہوں گے نا خبیب، آج تم یہ تو پسند کر رہے ہوں گے کہ آج تمہاری جگہ پر محمد بن عبداللہ ہوتے اور تمہیں چھوڑ دیا جاتا۔ تو حضرت خباب بڑی زبردست بات کرتے ہیں جو تاریخ اور حدیث کے اوراق کے اندر محفوظ ان کے جملے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تم یہ کہتے ہو کہ وہ میری جگہ پہ آئیں
اور مجھے چھوڑ دیا جائے میں پسند کرتا ہوں، واللہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے کے اندر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے اندر، تلوہ مبارک کے اندر ایک کانٹا بھی چبھ جائے، میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تم کس طرح کی بات کرتے ہو؟ یہی بات ہے، انہوں نے تن قربان کیا، انہوں نے من قربان کیا، انہوں نے چمن قربان کیا، انہوں نے وطن قربان کیا، انہوں نے اولاد قربان کی، انہوں نے باپ قربان کیے، انہوں نے ماں کو قربان کیا، انہوں نے جنم بھومیوں کو قربان کیا، اور اپنی عزت و عناؤں کو قربان کیا، اپنے سکھ اور آرام کو قربان کیا، رسول مکرم کا ساتھ اس طرح دیا کہ ساری کائنات کے اندر آج تک کوئی ایک رہبر، ایک قائد اور مرشد اور مخدوم اس دھرتی پہ پیدا نہیں ہوا کہ جس مخدوم کے ماننے والوں نے، جس مقتدا کے مقتدیوں نے، جس رہبر کے لوگوں نے اس طرح اپنے امام کے ساتھ، اپنے مرشد اور مخدوم کے ساتھ پیار کیا ہو اور ان کی عزت و احترام اور محبت کی ہو، جس طرح کی محبت اس دھرتی پر محمد کریم کے صحابہ نے رسول عربی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ دنیا کائنات کے اندر آج تک کوئی ایک ایسا شخص پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے فطری تقاضے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے، فطری اعتبار سے، طبی اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے، محمد کریم کی زبان کے اعتبار سے اور صحابہ کرام کے ایمان کے اعتبار سے یہ لازم ہے کہ پوری دھرتی پر سب سے زیادہ اللہ کے بعد جس سے محبت کی جائے گی وہ محبت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا محبت کس طرح ان لوگوں نے کی ہے۔ ایک عورت تھی، احد کا میدان تھا، جنگ احد کا موقع ہے، ایک عورت ہے، بوڑھی ماں ہے اور اس کے بڑھاپے کے زمانہ کے اندر یہ جنگ ہوئی ہے۔ اس کو پتا چلا کہ تیرے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب اس کو خبر ملی دل پہ چوٹ پڑی، بھائی تھا، ماں باپ جایا تھا، اپنی ماں کے بطن سے آنے والا خونی بھائی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بھائیوں کی، بہنوں کو کتنی محبت اور کتنی الفت ہوتی ہے۔ جب دل پہ چوٹ پڑی کہ تیرا اپنا بھائی شہید کر دیا گیا ہے، اس نے اس صدمے کو جھیلتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ تو جواب ملا اللہ کے نبی تو بالکل درست ہیں اور خیر و عافیت سے ہیں۔ اس نے کہا الحمدللہ، اللہ نے میرے بھائی کی شہادت کو قبول کر لیا اور ساری کائنات کے سربراہ محمد رسول اللہ کو محفوظ کر لیا۔ جب یہ بات کہی تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کو خبر ملی کہ تیرے خامد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کا سرتاج تھا، اس کا خامد تھا، اور اس کا جو خامد، اس کا سرتاج، اس کا شوہر، آپ سمجھتے ہیں کہ بیوی کے لیے اس کے خامد کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اپنا خامد جب اس کے بارے میں پتا چلا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا کہ میرا سرتاج، میرا خامد شہید کر دیا گیا ہے اور میں آج کے بعد بیوہ ہو گئی ہوں۔ بیوگی اور شہادت خامد کی شہادت کو سن کے جو خاندانی عورتیں ہوتی ہیں اپنے خامدوں کے ساتھ والہانہ محبت و الفت رکھتی ہیں اور اپنے خامدوں کی عدم موجودگی میں اپنے آپ کو تنہا سمجھتی ہیں اور اپنے خامدوں کی عزت اور ان کے مقام کو اپنے دلوں میں بٹھا کے رکھتی ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ میرے ماں باپ نے تو اس کے لڑ لگا کے اس کے ساتھ مجھے بھیج دیا تھا، جس کے گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں اس کا اکرام بھی کرتی ہیں، احترام بھی کرتی ہیں اور اس سے وفا بھی کرتی ہیں۔ اسی انداز میں اس عورت کو جب پتا چلا کہ تیرے خامد کو شہید کیا گیا ہے، اس نے انا للہ پڑھا، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جواب ملا کہ اللہ کے نبی خیر و عافیت سے ہیں۔ اس نے پھر الحمدللہ کہا، اور اس کے بعد تیسری بار پھر کیا ہوا؟ جب تیسری بار اس کو خبر ملی کہ تیرا اپنا بیٹا، تیرا اپنا لگتے جگر، تیرا اپنا جایا جو تیرا بیٹا ہے اس کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ماں کو بیٹوں سے جو محبت ہوتی ہے باپ بھی سمجھتے ہیں، مائیں بھی سمجھتی ہیں، جن کی اولاد ہے ان کو پتہ ہے
کہ اولاد کے ساتھ ماں باپ کا کیا رشتہ ہے. ٹھیک ہے ماں کا باپ کا بڑا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے, لیکن وہ ماں جس کے بطن سے وہ بچہ وہ بیٹا پیدا ہوا ہوتا ہے, جس کو اپنا خون اور دودھ پلا کے جوان کرتی ہے, جو اس کے جسم کا حصہ اور ٹکڑا ہوتا ہے, وہ ماں جب اس کو پتا چلا کہ اس کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے, ماں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پوچھا اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا, جواب ملا کہ اللہ کے نبی بالکل ٹھیک ہیں. اس نے کہا چلو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر انوار دکھا دو. وہ بوڑھی اماں اسی طرح چلتے جا رہی ہے. جب میدان کارزار میں پہنچی, اپنی آنکھوں کے سامنے سرور کائنات کو دیکھا, رہبر کائنات کو دیکھا, اور لوگوں رحمت للعالمین کو دیکھا, لوگوں محسن انسانیت کو دیکھا, محسن کائنات کو دیکھا, سرور انبیاء کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو جو اس نے جملے بولے وہ جملے سونے کے پانی کے ساتھ تحریر کرنے کے قابل ہیں. اور اس نے اپنے ایمان اور عقیدے کا اظہار کیا. کہا بڑے غم تھے, باپ کا خامد کے فوت ہونے کا غم بھی تھا, اور اپنے بھائی کے شہید ہونے کا بھی غم تھا, اپنے بیٹے کی شہادت کا بھی غم تھا, لیکن آپ کا چہرہ پر انوار دیکھ لیا ہے. کلو مصیبت بعدک جلالو, اللہ کے رسول میرے سارے غم منتمل ہو گئے ہیں, میرا دل خوش ہو گیا ہے کہ میں نے محمد رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. محبت رسول اللہ سے ان صحابہ کرام کو اس طرح تھی میرے بھائیوں, اس لیے آپ کی محبت اور آپ کی عقیدت ہمارے دلوں کے اندر اس طرح ہونی چاہیے جس طرح اس کا حق ہے. اور اس کے لیے بات لمبی ہوتی جا رہی ہے, لیکن یہاں پر یاد رکھیے طبی محبت کا مرکز بھی رسول خدا, فطری محبت کا محور بھی رسول خدا, کمال کے اعتبار سے محبت کے اعتبار سے بھی رسول خدا, صورت اور جمال کے اعتبار سے بھی نبی مکرم محبت کا مرکز و محور, اور ایمانداری اور یقین اور ایمان کے اعتبار سے بھی. اور اس کی دلیل بھی کس طرح ہے؟ اسی طرح حضرت عمر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے, مشہور واقعہ علماء کرام سے آپ نے سنا, احادیث اور تفسیر اور تاریخ اور سیر کی کتب کے اندر ان کے سینوں کے اندر محفوظ. حضرت عمر ابن خطاب جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں؟ فقال لہ عمر نبی مکرم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ انت, اللہ کے نبی مجھے احب الیہ, آپ مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں, مجھے سب سے پیارے ہیں, الا من نفسی, مگر میری جان سے زیادہ نہیں. دیکھیں کس طرح بات کر رہے ہیں, اسی انداز میں آپ مجھے بہت پیارے ہیں, بہت محبوب ہیں, آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم, لا یؤمن احد منکم, یاد رکھو تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میرے ساتھ اپنے ماں باپ سے زیادہ اور ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ محبت کرنے والا نہ بن جائے. حضرت عمر نے جب یہ جملہ سنا فوری طور پر چونک پڑے, فوری طور پر تڑپ گئے, اپنا احتساب کیا, فوری طور پر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی اب مجھے سمجھ آئی ہے, آج کے بعد مجھے آپ اپنی میری جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب ہیں. النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم حریص علیکم. تیسری جگہ پر اللہ نے پھر پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں الآن عمر, عمر اب تیرا ایمان پکا ہوا ہے. جب تک آپ ساری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے بعد حضرت محمد رسول اللہ سے محبت نہیں کریں گے اتنی دیر تک آپ کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا. جو ایمان ہوگا نبی مکرم کی محبت کے بغیر وہ ناکام ہوگا, وہ ناخالص ہوگا, وہ ناقص ہوگا, وہ نامکمل ہوگا. اگر ایمان کو مکمل کرنا ہے, اگر یقین کو مکمل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی محبت کا مرکز اور محور حضرت محمد رسول اللہ کو مقرر کرنا ہوگا. یہ اللہ کے نبی کی محبت ہے. ایک صحابی آئے, آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے, آپ کے نالین اٹھاتے سامنے رکھ دیتے, آپ نے صلوات و سلام
وضو کرنے کے لیے جانا چاہتے، وضو کرنے کے لیے آتے، وہ پانی پیش کر دیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت کے لیے جاتے، وہ صحابی ساتھ ساتھ ہاتھ میں لوٹا پکڑے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے پیش رہتے۔ ہر مجلس اور ہر محفل کے اندر وہ حضرت ربیہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور خدمت کے اندر پیش رہتے۔ جب پیش رہتے، یہ حقیقی بات ہے، آپ سمجھدار دنا بیٹھے ہیں، آپ کی اولاد میں سے، آپ کے بیٹوں میں سے جو آپ کا اکرام کرے گا، احترام کرے گا، خدمت کرے گا، عزت کرے گا، آپ کی محبتیں اس کے لیے ہوں گی، آپ کی مہربانیاں اسی کے لیے ہوں گی، آپ کے دل میں اسی کی قدر ہوگی، آپ کے دل کے اندر اسی بچے کے لیے زیادہ محبت اور الفت ہوگی، آپ اس کے ساتھ خوش ہو کے کہیں گے بیٹا کوئی چیز چاہیے تو بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ربیہ رسول مکرم کے خادم تھے، خدمت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے اور خوش ہو کے کہتے ہیں سل ربیہ، سوال کرو، جو تم سوال کرو گے میں اللہ سے تمہیں لے کر دوں گا، میں دعا کروں گا۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک عقیدہ توحید ہے اور دوسرا محبت رسول، صحابہ کا معیار، صحابہ کا طریقہ اور انداز سامنے آتا ہے، اور صحابہ کا عقیدہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ نبی مکرم کا اور توحید کا ان کے ذہن کے اندر کس طرح کا معاملہ تھا اور کتنا وہ توحید کو جاننے والے تھے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سوال کرو، میں اللہ تعالیٰ سے تمہیں وہ چیز لے کر دے دوں گا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ حضرت ربیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی اسالو، میں سوال کرتا ہوں مرافقتک فی الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر مجھے آپ کا ساتھ نصیب فرما دے۔ یہاں پر دوسرا واقعہ سنیے، ایک صحابی تھے، ان صحابی کا طریقہ کار آئے نبی مکرم کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے، یہ کوئی اچنبے کی باتیں نہیں، یہ کوئی ایسی من گڑت باتیں نہیں، یہ کوئی ویسی سنی سنائی باتیں نہیں، یہ سند اور تواتر کے ساتھ باتیں ہیں، جس کے لیے صحابہ اکرام جس طرح آج تمہاری مجلس کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں اور تم اپنی مجلس کی محفل کے اندر بیٹھتے ہو تو آپ کے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے، ان کا وجود مسعود تھا، مکہ اس بات کا گواہ ہے، مدینہ میں روضہ رسول اس بات پر گواہ ہے کہ نبی مکرم مسجد نبوی میں تھے، رسول مکرم کا روضہ مبارک موجود ہے، اللہ کے نبی زمین پہ آئے تھے۔ یہ قرآن اللہ نے ڈائریکٹ کائنات کے لوگوں کو اس طرح ایک کتاب نہیں پکڑا دی، یہ وحی اللہ کے نبی پر اترتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود تھا، اور وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، ان کے ساتھ عمر بھی تھے۔ جا کے روضہ رسول میں جا کے دیکھ لو، وہاں تمہیں جہاں پیغمبر علیہ السلام کی مرکز منورہ نظر آئے گی، صحابہ اکرام آپ علیہ السلام کے پہلو اور قدموں میں نظر آئیں گے۔ یہ حقیقت ہے، اس کو آنکھیں بند کرنے سے حقیقت چھپتی نہیں، حقیقت اپنا وجود رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی کی مجلس کے اندر صحابہ اکرام اس طرح بیٹھتے تھے۔ وہ صحابی جب اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں جب آپ کی مجلس میں آتا ہوں تو میرے دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، گھر جاتا ہوں اس وقت بھی یہ فکر ہوتی ہے، پھر دل پریشان ہو جاتا ہے، کاروبار کے اندر بیوی بچوں کے پاس اسی طرح مصروف رہتا ہوں، پھر دل کے اندر یہ تڑپ آتی ہے کہ میں جاؤں جا کے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ کو دیکھوں، اللہ کے نبی کی زیارت کروں، اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھوں، آپ کی معیت اختیار کروں، صحبت اختیار کروں، میرے دل کے اندر یہ چاہت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن پھر جب آتا ہوں تو سوچتا ہوں آج تو دل میرا پریشان ہوتا ہے، مغموم ہوتا ہے، تو میں آ کے اللہ کے نبی کے چہرہ مبارک کی زیارت کر لیتا ہوں، غم دور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر قیامت کے دن آپ تو جنت میں ہوں گے، مجھے اگر جنت مل بھی گئی، آپ نبی ہیں میں امتی ہوں، آپ اونچے درجے پہ جنت میں ہوں گے اور میں کسی جنت کے دوسرے علاقے میں ہوں گا، میں وہاں پر آپ کے چہرہ مبارک کا دیدار کیسے کروں گا؟ میں آپ کے چہرہ مبارک کو کیسے دیکھوں گا؟ لوگوں ابھی پیغمبر خاموش تھے، اس کا سیاق و سباق دیکھو، مفسرین سے جا کے پوچھو، قرآن کریم کی اس آیت کا شان نزول دیکھو۔ اس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کے دل کی محبت اور طبی رجحان کو اللہ نے اس طرح کیچ کر کے قرآن بنا کے اپنے رسول پر نافذ کر دیا اور جاری کر دیا، نازل کر دیا، اور کہا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین
انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یاد رکھو جو تم میں سے اللہ کے نبی کی اطاعت کرے گا، من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، پیغمبر کائنات سے محبت کرنے والوں، محبت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی کی اتباع اور اطاعت کی جائے۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا جو ہوگا، اللہ کہتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اللہ نے انعام کن پر کیا؟ من النبیین، نبیوں پر ہے، والصدیقین، صدیقوں پر ہے، والشہداء، شہداء پر ہے، والصالحین، صالحین پر ہے، حسن اولئک رفیقا، یہ رفاقت بہت اچھی ہے۔ یعنی اس زمانے میں بھی اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہی، وہ صحابی خوش ہو گیا کہ میں پیغمبر کی اطاعت کر کے پیغمبر کی رفاقت میں جنت کے اندر چلا جاؤں گا۔ آج کے اس امت کے گناہگار لوگوں سن لو، قرآن کی اس نص کی بنیاد پر میں پورے وثوق اور یقین سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی یہ نص کہتی ہے تم میں سے بھی جو شخص بھی من یطع اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ قیامت کے دن صدیقوں کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اللہ کے مقدس انبیاء کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ صحابی کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی مرافقتک فی الجنہ، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں میری اور آپ کی صحبت اور رفاقت ہو، میں آپ کے قریب ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب آیت پڑھی تو اسی طرح وہ صحابی دوسرے حضرت ربیعہ کیا کہتے ہیں، ان کو جب یہ بات کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی اور چیز مانگنی ہے تو مانگ لو، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا، مانگ کے دیکھو، میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تم مانگو، سوال کرو، میں اللہ سے مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں تیرے حق میں۔ وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی اور چیز مانگ لو۔ وہ صحابی ان کے نظر میں دیکھو سب سے بڑی دولت رفاقت مصطفیٰ تھی، محبت رسول تھی، صحبت رسول تھی، معیت رسول تھی، پیغمبر کا ساتھ تھا۔ وہ چاہتے تھے اگر آج ہم دنیا میں اپنے رسول کے ساتھ ہیں تو جنت میں بھی اپنے رسول کے ساتھ ہوں۔ تو وہ خیر کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا پھر بھی سوال یہی ہے کہ مجھے آپ کی رفاقت چاہیے۔ تو سرور کائنات نے کیا کہا؟ آئنی علی کثرت السجود۔ حضرات توجہ فرمائیے، آئنی علی کثرت السجود، تم میری مدد کرو کثرت سجود کے ساتھ، یعنی فرائض تو تم ادا کرتے ہی ہو، تم سنن بھی پڑھو، نوافل بھی پڑھو، تہجد بھی پڑھو، اشراق بھی پڑھو، چاشت بھی پڑھو، تم نماز پڑھ کے کثرت کے ساتھ سجدے کرو، تم جتنے زیادہ سجدے کرو گے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تیرے کثرت سجود کی وجہ سے اور میرے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں تجھے میرا ساتھ نصیب فرما دے گا اور تو میرا ساتھی جنت کے اندر بھی چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، محبت رسول یہ محور ہے، یہ مرکز ہے، یہ ایمان ہے۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، دو باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نے اس کی بات قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، قل ان کان آباؤکم، اے پیغمبر ان کو کہہ دو اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے قبیلے اور خاندان، واموال اقترفتموہا اور تمہاری یہ تجارتیں، ومساکن ترضونہا اور تمہارے بلند و بالا مکان، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے، تمہاری جائیدادیں، تمہارے مکان، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ رسول اور اللہ کی راہ میں جدال کرنے سے زیادہ اگر تمہیں محبوب ہیں، فتربصوا پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، اللہ تعالیٰ اپنے امر کے ساتھ آئے، اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الفاسقین، اور جو نافرمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا نہیں کرتا۔ یعنی
محبت رسول ہدایت کا معیار اور مرکز اور کسوٹی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پہ چلے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے، پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرے، اور محبت یہ ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ محبت کا ایک انداز، آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، محبت کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے، جس کا ادب کیا جاتا ہے، جس کا احترام کیا جاتا ہے، جس کی دل میں قدر ہوتی ہے، اس کی بات کو مانا جاتا ہے، اس کے فرمان کو مانا جاتا ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی اتباع کی جاتی ہے، اور اس کی بات مانی جاتی ہے۔ اسی لحاظ سے ایک کہنے والے نے بڑی زبردست بات کی ہے، وہ کہتا ہے تاثر رسولہ وانت تظہر حبہ ھذا الامر فی الزمان بدیع لو کان حبک صادقا لأطاعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ تو اللہ کے نبی کی مخالفت کرے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، ھذا الامر فی الزمان بدیع، یہ تو کائنات کے اندر بڑی عجب چیز ہے۔ حالانکہ اصول تو یہ ہے، لو کان حبک صادقا، اگر تیری محبت سچی ہوتی، لأطاعتہ، تو ان کی اطاعت کرتا، کیونکہ یہ قانون ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ صحابہ اکرام اگر محبت کرتے تھے تو سرور کائنات کی اطاعت بھی کرتے تھے، اتباع بھی کرتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام ایک اشارہ فرماتے تھے، وہ اپنا تن من دن، اپنا چمن وطن، ساری کائنات کو قربان کر کے کہتے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی آپ نے کہہ دیا، وہ کہہ دیتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی آپ پر ہماری ماں بھی قربان، ہمارا باپ بھی قربان، ہماری اولاد بھی قربان، ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت کر کے رسول مکرم کی اطاعت کر کے انہوں نے بتا دیا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جس کو محبت رسول کا دعویٰ ہے وہ یاد رکھ لو کہ اس کی محبت کی تصدیق عمل کے ساتھ ہوگی۔ اگر پیغمبر کی اتباع کرتے ہو، اطاعت کرتے ہو، آپ کا حکم مانتے ہو، آپ کی سیرت کے مطابق طریقے اختیار کرتے ہو، اپنے معاملات کے اندر اللہ کے نبی کے فیصلے کو حکم اور جج مانتے ہو، پیغمبر علیہ السلام پر درود پڑھتے ہوئے رسول اللہ سے محبت کرتے ہو، تو تمہاری محبت قیامت کے دن تمہیں جنت میں رسول مکرم کا ساتھ نصیب فرما دے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ اپنے بعد اپنے سب سے زیادہ برگزیدہ رسول جناب محمد الرسول اللہ سے محبت اور ان کی اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔